اگر ہم لوگ نماز کے اعتبار سے لوگوں کا جائزہ لیں تو آپ کو تین بڑی کیٹیگریز ملیں گی، تین مختلف قسم کے لوگ ملیں گے نماز کے اعتبار سے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، بالکل ہی نہیں پڑھتے، یا کبھی کبھی جمعے کی پڑھ لی، اور نہ صرف نماز پڑھتے ہی نہیں بلکہ ان کو نماز نہ پڑھنے پہ کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، بالکل مطمئن ہوتے ہیں، ان کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا، ان کو یہ گناہ بھی نہیں لگتا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اور بالکل جو ہے ریلیکس ہوتے ہیں اس پہ۔ میرا ایک دوست تھا، جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو نماز کا وقت ہوتا میں اس کو کہتا تھا چل یار آج نماز پڑھتے ہیں، تو مجھے مذاق میں آگے سے کہتا تھا یار جا کے میرے حصے کی نماز بھی تو ہی پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے پھر جنت میں تیرے حصے کی حور بھی میں لے لوں گا۔ تو کہنے لگا نہیں حور پہ کوئی کمپرومائز نہیں، حور اپنی اپنی۔ تو میں نے کہا پھر نماز پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں، نماز بھی اپنی اپنی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب جنت کی لذتوں کا اور جنت میں لطف حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم پہلی صف میں ہوں، جنت کی سارے نعمتیں ہم حاصل کرنے میں سب سے پہلے ہوں، لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جن اعمال کے کرنے کی ضرورت ہے ان میں سب سے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کو فکر بھی کوئی نہیں۔ دوسری کیٹیگری نمازیوں کی وہ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن فکر نہیں ہوتی انہیں نماز کی فکر نہیں ہوتی، غفلت سے پڑھتے ہیں، کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی تاخیر سے پڑھ لی، اور نماز کا وقت نکلتا گیا بالکل آخری وقت میں پڑھ لی، نماز پڑھتے ہوئے نہ قیام صحیح طریقے سے کیا، نہ رکوع صحیح طریقے سے کیا، نہ سجدہ صحیح طریقے سے کیا، اور نماز میں پڑھنے میں بھی سورتوں کا اور جو بھی تسبیحات ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، تو مطلب غفلت کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر فکر کے۔ اور یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی سخت وعید بتائی ہے، فویل للمصلین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ویل للمصلین۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا آتا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، افسوس ہے ایسے نمازیوں کے لیے، مختلف ترجمے آتے ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا یہ آتا ہے کہ ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو اس آیت سے ایک چیز تو پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے نمازیوں کی، مسلین ایسے نہیں بے نمازی ہیں نمازی، لیکن پھر بھی اس کے بعد کیا ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ جو ترجمہ ہے کہ ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل جو ہے جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی ہے ویل نام کی، اور اس کی آگ اتنی شدید ہے کہ باقی جہنم کی آگ اس وادی سے دن میں 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے، کہ اس جہنم کی وادی کی آگ اتنی شدید ہے کہ جہنم کی باقی آگ بھی پناہ مانگتی ہے اس وادی سے، کہ 400 دفعہ دن میں کہ کہیں اس کی شدت اتنی زیادہ ہے۔ تو ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں غافل رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون، کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، ان کو اپنی نمازوں میں فکر نہیں ہوتی۔ تو دوسری کیٹیگری یہ ہوگی کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت سے پڑھتے ہیں، فکر نہیں ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ اپنی نمازوں کی فکر کرنے والے لوگ ہیں، جن کو اپنی نماز کی فکر رہتی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں کہ فکر نماز کی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اپنی نمازوں کی فکر ہو، نماز صرف پڑھنی نہیں ہوتی، نماز صرف ادا نہیں کرنی ہوتی بلکہ اس کی فکر بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز صرف پڑھا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو فکر رہا کرتی تھی اپنی نماز کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں مل جل کے بیٹھتے تھے، مشغول ہوتے تھے، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ بالکل ایسے ہو جاتے تھے جیسے وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، تو نماز کی فکر، نماز کا جب وقت ہوا تو اب فکر ساری نماز کی طرف چلے گی، گھر والوں کی فکر ختم ہو گئی۔